بسم اللہ الرحمن الرحیم 12,000 یہودی بندر ہو گئے. کتنے؟ 12,000. روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گام میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے. کس کی قوم کے لوگ تھے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا. حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنا حرام، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا. سنیچر کو چھوڑ کر آپ کسی بھی دن شکار کر سکتے ہیں، لیکن سنیچر کو نہیں کر سکتے. مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی. ایک طرح کا ایگزام تھا، ان کا امتحان تھا. منع تھا سنیچر کو، وہ سنیچر کو ہی مچھلیاں آیا کرتی تھی، دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھی. تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا. شیطان تو ہوتا نا، ہر جگہ آتا ہے اور سگوٹیا مسئلہ بتاتا ہے. اب حیلہ بتایا شیطان نے، سگوٹیا مسئلہ، کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو. سمندر سے کچھ نالی بنا لو آپ، اور نالی کا جو پانی ہے چھوٹا چھوٹا، اور وہاں پر پھر کنڈا بنا لو. آپ ایسے کنڈے کر لو تو نالی کا جو پانی ہے کنڈے میں آ جائے گا، بھر جائے گا. اس شیطان نے یہ حیلہ بتایا ان لوگوں کو. اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو. آپ سنیچر کو آپ کو شکار نہیں کرنا کیا ہے؟ ایک نالی بنا لو، حوض بنا لو، اور سنیچر کے دن جو آپ کو شکار کرنا منع کیا ہے تو مچھلیاں اندر آ جائیں گی، اور آنے کے بعد پھر وہ منہ بند کر دینا اس کا، نالی کا. اور پھر تم کب جانا؟ سنڈے کو اس کا شکار کر لینا یا کسی اور دن کر لینا. اس طرح ان کو حیلہ کس نے بتایا؟ شیطان نے بتایا. اور اس دن شکار نہ کرو جب دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ مچھلی کو تم پکڑ لو، سنیچر کو مت پکڑو. لیکن حیلہ تو یہی ہوا نا، سگوٹیا ہے یہ مسئلہ کہ بھائی نالی سے تم کو لایا، تم نے حوض میں لائی مچھلی کو، تو وہ بھی پکڑنا ہی ہوا نا، شکاری کرنا ہوا. اس کا مطلب تھوڑی کہ آپ جھال پھینکو گے تبھی وہ شکار کرنا ہوا. ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گئی. بس شیطان نے مشورہ دیا، سمجھے؟ اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو گئی تو یہی ان کا شکار ہو گیا. جب تم نے دریا سے مقید کر لی، اس کو قید کر لیا تم نے، تو یہ شکاری ہوا نا. تو چاہے پھر سنیچر کو تم شکار کرو کہ سوموار کو کرو، یہ شکار ہی ہوا سنیچر کے دن، اس لیے کہ تم دریا سے لے کر آئے، نالی میں تم نے ڈال کر حوض میں ڈالا. تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا. حیلہ شیطان سے سیکھا انہوں نے کہ تم ایک کام کرو، سنیچر کے دن شکار مت کرنا، خالی پانی وغیرہ کھول دینا، اور جب تمہارا حوض بند ہو جائے، حوض میں مچھلی آ جائیں، تب وہاں پر بند کر دینا تاکہ یہ حوض کی مچھلیاں واپس دریا میں نہ چلے جائیں. ٹھیک ہے؟ پھر تم دوسرے دن آ کے شکار کر لینا. اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے کہ کیا جائے، کیونکہ حیلہ جو مشورہ دینے والا کون تھا؟
شیطان. اب اس معاملے میں 3 گروپس ہو گئے ان کے. پہلا گروپ، کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے سے منع کرتے رہے کہ نہیں بھائی سگوٹیا ہے، یہ مسئلہ سگوٹیا ہے، یہ نہیں کراوائے، اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے کہ ہم تو نہیں کریں گے، تم کو کرنا ہو تو کرو. یہ مقید کرنا گویا شکار کرنا ہی ہوا، ہم لوگ نہیں کریں گے. تو ایک گروپ ایسا تھا جو شکار نہیں کرتا تھا. دوسرا گروپ، کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، دوسروں کو منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے. یعنی دل سے تو برا جانتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے. کیا رہتے تھے؟ منع نہیں کرتے تھے سامنے والوں کو. یعنی جس کو ہم یوں کہہ سکتے کہ وہ تماشا دیکھتے تھے، ایک تماشا دیکھنے والے لوگ کہ بھائی منع بھی نہیں بولنا ہے، بلکہ جو منع بولنے جاتا تھا اس کو کیا کہتے تھے؟ ان کو بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا ان کو عذاب آئے گا، یہ سخت سزا دینے والا اللہ تعالیٰ ان کو، اس لیے ان کو کچھ مت بولو، خاموش رہو. یہ دوسرا گروپ. تیسرا گروپ، اور کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی، یعنی مقید کی مچھلیوں. سنیچر کے دن شکار کیا انہوں نے، اور شیطان کی ہیلا بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی. تو 3 گروپس بن گئے ان کے، سمجھے؟ ایک مخالفت کرنے والا، ایک نہیں کرنے والا، اور ایک خاموش رہنے والا. 3 گروپ. جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے. کس نے کہا یہ؟ بولو. ہاں، ان کا بائیکاٹ کیا کہ ہم ان سے اب کوئی تعلق نہیں رکھیں گے. چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کی تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا دی. مخالفت کرنے والوں کی، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی مخالفت کرنے والے اور فیور میں ان دونوں نے آپس میں دیوار بنا لی، سمجھے؟ اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا، جانے آنے کے لیے ایک دروازہ بنا لیا. دیوار بنائے، اس میں بیچ میں دروازہ بنا لیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی. جس نے شکار کیا تھا نا، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو گئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے لعنت فرمائی. تو پھر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا. جس دیوار کے اندر وہ لوگ تھے، جس جو گاؤں بنایا تھا انہوں نے، اس گاؤں میں رہے، کوئی بھی باہر نہیں نکلا. ظاہر سی بات ہے، 1 دن 2 دن باہر کوئی نہیں نکلے تو وہاں والا پوچھے گا نا کہ آج یہ لوگ کیوں باہر نہیں نکلے. تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے کہ یہاں والے نکلے کیوں نہیں ابھی تک، کہاں گئے یہ لوگ، مر تو نہیں گئے، کیا ہوا ان کو. تو جو دوسرے لوگ تھے وہ دیوار پر چڑھے، دروازہ اندر سے بند تھا، دیوار پر چڑھے انہوں نے. تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں، ان کی صورتیں بندروں جیسی ہو گئی. حضرت داؤد علیہ السلام کی جو نافرمانی کی تھی جنہوں نے، ان سب لوگوں کی صورتیں جو ہے کیا ہو گئی؟ بندروں جیسی ہو گئی. اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے.
دروازہ جو بنایا تھا کھول کر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے کہ یہ میرا رشتہ دار آیا، یہ میرا رشتہ دار آیا، بندر پہچانتا ہے، اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زاروں زار روتے تھے کہ بھائی یہ میرا رشتہ دار ہے، کپڑوں کو سونگھتے اور زاروں زار روتے کہ آج ہماری حالت یہ ہوئی کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کی مخالفت کی، آپ کی نافرمانی کی، ہم بندر ہو گئے۔ تو رشتہ داروں کے پاس آ کر ان کے کپڑے سونگھتے تھے اور زاروں زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے کہ یہ بندر فلاں کا رشتہ دار ہے، کس کا رشتہ دار، یہ لوگ نہیں پہچانتے تھے۔ بندر تو بندر ہی ہوتا ہے، کس شکل و صورت کے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی، 12,000 آدمی بندر بن گئے۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ 2 گروہ، اسے ٹوٹل 3 تھے، ایک تو کھلے عام مخالفت کی تھی، اور ایک نے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی فیور میں بات کی تھی، اور ایک بیچ والے تھے نا خاموش رہنے والے، مگر خاموش رہنے والے بھی بچ گئے تھے۔ ایک قول یہ، کیونکہ وہ کام سے تو خود تو بچے نا۔ اور اس واقعہ کا اجمالی بیان تو سورہ بقرہ کی آیت میں ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتہ میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ جن جن لوگوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو دھتکارے بندر بنا دیا۔ اور مفصل واقعہ جو ہے سورہ اعراف میں بھی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، اور ان سے حال پوچھو اس بستی کا کہ دریا کنارے تھی، جب وہ ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھتے، جب ہفتے کے دن ان کی مچھلیاں پانی پر تیرتی ان کے سامنے آتی، اور جو دن ہفتے کا نہ ہوتا نہ آتی، اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے ان کی بے حکمی کی سبب۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا کیوں نصیحت کرتے ہو ان لوگوں کو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا یا انہیں سخت عذاب دینے والا، بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو، اور شاید انہیں ڈر ہو۔ پھر جب وہ بھلا بیٹھے جو نصیحت انہیں ہوئی تھی، ہم نے بچا لیے وہ جو برائی سے منع کرتے تھے، اور ظالموں کو برے عذاب میں پکڑا بدلہ ان کی نافرمانی کا۔ پھر جب انہوں نے ممانعت کے حکم سے سرکشی کی، ہم نے ان سے فرمایا ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ یعنی پوری آیت کا ترجمہ جو ہے، یہ پورا جو آپ نے جو واقعہ سنا، یہ آیت کا ترجمے میں یہی پورا واقعہ بیان کیا ہے۔ اب اس سے ہدایت کیا ملتی ہے ہمیں؟ اس سے معلوم ہوا کہ شیطانی ہیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہوتے ہیں، اور دونوں جہان میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ نعوذ باللہ۔ اصحاب ایلا کے اس دل دہلانے والے واقعات میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خدا کی
خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کی پگ ڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعجاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ یعنی نبی کی نافرمانی آدمی کو کہاں سے کہاں لے ڈبوتی ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنی چاہیے، ان کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔